रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से कुछ गुज़ारिशात जो मैंने आपके सामने रखनी है। फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से, बनी गाला में छापे के हवाले से एक्सक्लूसिवली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सैलाब की वजह से हालात जो है वो इस वक्त वाकई काफ़ी ख़राब हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो अब वायरल भी हो चुकी हैं, आप नाज़रीन देख भी रहे होंगे, और ये काफ़ी दिनों से ये जो हालात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन चूँकि मामले की तरफ अब तवज्जो की गई है, जिसकी वजह से मीडिया में भी कुछ कवरेज शुरू हुई या सोशल मीडिया के ऊपर भी वीडियोज़ आप तक पहुँच रही होंगी। हुकूमत की जानिब से भी, इमरान खान साहब की जानिब से भी उस तरफ का रुख किया गया है। नहीं तो उससे पहले पॉलिटिकली सिनेरियो इतना ज़्यादा हाई था कि या तो इधर से एफआईआर, उधर से एफआईआर, और यही तमाम तर जो चीज़ें थी वो हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक अफ़सोसनाक बात या अफ़सोसनाक मनाज़िर ये हैं कि आप तक भी वो वीडियो पहुँची होगी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब जो हैं वो कैसे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं और ऊपर से जो कुछ सामान है वो फेंक रहे हैं, और नीचे जो मुतासरीन हैं, जो लोग हैं, वो पानी से गुज़र कर और वो जो उनका फेंका हुआ सामान है या राशन है या जो कुछ भी था उसमें वो उठा रहे हैं। तो बड़ा एक इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग जो रवैया था और गैर इखलाकी रवैया, मैं इस चीज़ को कहूँगा। आप मुल्क के सरबराह हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं, खैर मुसल्लत किए गए हैं या जो भी उनके हवाले से कहा जा रहा है। बहरहाल ये जो रवैया है इसके ऊपर तनकीद भी काफ़ी ज़्यादा की गई, और बजाय इसके कि वहाँ पर ख़ुद उन्हें होना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, और ऊपर से जिस तरह से वो सामान फेंका गया, तो मेरे ख़्याल से ये बड़ा गैर इखलाकी रवैया था। फिर उसके बाद फ़रियाल तालपुर साहिबा, जो कि आसिफ़ ज़रदारी की हमशीरा हैं, उनके जो शौहर हैं, उनकी भी एक वीडियो सामने आई, और उस वीडियो में ये जो सैलाब ज़दगान थे इनको 50-50 रुपए के जो नोट थे वो बाँट रहे थे। तो ये भी एक जो है वो मैं कहूँगा बड़ा गैर इखलाकी सा ये रवैया था कि किस तरीके से लोग हाथ फैलाए जो है वो इधर-उधर मदद के लिए वो अपील भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, मुंतज़िर भी हैं कि उनकी मदद की जाए। उनका जो जानवर वग़ैरह थे, उनके उनके घर, उनका सामान, सब कुछ जो उन्होंने लूज़ कर दिया, और सबसे अहम और जिसका कोई मुदावा नहीं हो सकता, जो इंसानी जानें इसमें गईं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब जो अफ़राद हैं वो इसमें अपनी जो जान है उनकी जा चुकी है, लोगों ने अपने प्यारे खो दिए हैं। और इस तरह का मैं कहूँगा कि जो रवैया, और ख़ास तौर पर ये एक इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने वाली एक आप कह लें उस तरह का ये रवैया है, बजाय इसके कि ख़ुद आप वहाँ पर जाएँ, उनके लिए ख़ैमे वहाँ पर लगाए जाएँ। और इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ इत्तलात इस तरह से भी आ रही हैं कि एक एक ये मेरे ख़्याल से बतौर कौम हमारी जो आवाम है उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि ख़ैमे जब ज़रूरत पड़ी वहाँ पर लोग ख़ैमे लगा रहे हैं, तो 4-4 हज़ार के जो ख़ैमे मिला करते थे वो 8-8, 10-10, 12 हज़ार रुपए के अब हो चुके हैं। तो ये मुबैना तौर पर इत्तलात जो है वो सामने आ रही हैं, तो मेरे ख़्याल से ये भी बहुत ज़्यादा अनफ़ॉर्चुनेट है। और इसकी खैर एग्ज़ाम्पल्स मौजूद इस तरह से भी हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई त्यौहार आए, ईद आए या दीगर कोई त्यौहार आता है, तो एकदम से जो चीज़ें होती हैं वो महंगी कर दी जाती हैं। लेकिन दूसरे ममालिक में आप देखें तो बिल्कुल इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर त्योहारों के मौके के ऊपर जो चीज़ें हैं वो सामान वगैरह, कपड़े, अशिया वो सस्ती कर दी जाती हैं ताकि लोग अपना त्यौहार बेहतर तरीके से मना सकें। बहरहाल त्यौहार को तो छोड़ें, अब ये जो एक मुसीबत की घड़ी है, एक दुःख की घड़ी है, इस घड़ी में भी ये चीज़, और फिर जो फ़ंड्स वगैरह और उनमें भी खुर्द-बुर्द के हवाले से जो मामलात हैं वो भी सामने आते रहते हैं कि ये करप्शन कर दी, वो करप्शन कर दी। बहरहाल बहुत सारी तंज़ीमें भी इसमें एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग अपने तौर पर भी जो मदद है वो कर रहे हैं। कुछ तो खुद वहाँ पर जाकर बराह रास्त मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो नहीं जा पा रहे वो तंज़ीमों के ज़रिए वहाँ पर राशन या पैसों वगैरह जो है वहाँ पर देकर उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप नाज़रीन भी जो सुन रहे हैं, तो आप भी अगर कोई हेल्प आउट करना चाहें इन जो सैलाब ज़दगान हैं, या तो ख़ुद आप बराह रास्त वहाँ पर रीच कर सकते हैं, या किसी ऐसी तंज़ीम में जो आपको, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि आपका जो पैसा या आपका जो सामान वगैरह आप उनको दें, वो सैलाब ज़दगान के तक जो है वो पहुँच सके। और तो ये जो चीज़ है वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से जिस तरह की उनकी फुटेजेस आ रही हैं, तो ये तो और ही एक गैर इखलाकी किस्म के जो रवैये हैं वो सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब भी खुद पहुँचे हैं। इसके अलावा नाज़रीन
دوسری طرف آرمی چیف صاحب جو ہیں فوج بالکل فرنٹ لائن پر رہی ہے. بہت ساری دیگر تنظیمیں ان میں اگر نام لیا جائے سراج الحق صاحب کی جو جماعت اسلامی ہے وہ بالکل فرنٹ پر رہی ہے. انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. ٹی ایل پی کا نام لیا جائے تو ان کی بھی کچھ فوٹیجز اس طرح سے آئی. فوج بالکل اول پر رہی. فوجی دستے اور تمام جو فوجی جوان تھے وہ پہنچے, ہیلپ آؤٹ کیا. کئی جگہوں پر نہیں بھی پہنچ سکے, بہرحال جو ہیلپ آؤٹ ہے وہ ان کی جانب سے کیا گیا. اور ابھی بھی لوگوں کو مدد کرنے میں جو فوج ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے. اور آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انہوں نے دورہ کیا ہے کراچی کا. سب سے پہلے وہاں پر جو سچویشن ہے اس حوالے سے وہ انہوں نے دیکھی ہے, اور اس کے بعد ان کا مزید جو آج دورہ ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اگر متاثر جو ہوا ہے ایک سندھ کے کچھ علاقے اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں, کے پی میں بھی بہت سارے علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. بہرحال آرمی چیف صاحب دورہ کر رہے ہیں, اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے, پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں آج آرمی چیف صاحب خود دورہ کریں گے ان علاقوں کا, اور وہاں پر جو سرگرمیاں ہیں اور جو متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف جوان ہیں, فوجی جوان ہیں, ان سے وہ ملاقات بھی کریں گے. اور جو کیمپس وغیرہ وہاں پر لگائے گئے ہیں, امدادی سامان وغیرہ ہے وہ ان کو پہنچایا بھی جا رہا ہے. بہرحال ان تمام تر صورتحال کا جو جائزہ ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے خود بھی لیا جائے گا. اس کے علاوہ اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب رینجرز نے لاہور, سیالکوٹ, بہاولپور, منڈی بہاؤدین, رحیم یار خان, فیصل آباد, سرگودا ڈویژن میں 6 اور جہلم میں 3 فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں, جبکہ بلوچستان میں 41 آرمی فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, جن میں ایف سی بلوچستان نارتھ کے 14 اور ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے 3 ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. تو بہرحال فوج کی جانب سے جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں. لیکن دوسری سائڈ پر جو پولیٹیکل سینیریو کے اگر میں بات کروں تو امپورٹڈ حکومت جو کہ جن کی اول دن سے ہی یہ ایک پریورٹی تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا جائے. جب سے سیلاب آیا ہے تب سے لے کر اب تک ان کی جس طریقے سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں, اور اب جب عمران خان صاحب نے دورہ کیا, عمران خان صاحب دورہ کر چکے, اور پھر اس کے بعد امپورٹڈ حکومت کو بھی ہوش آئی اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرف دھیان دیا. لیکن میرے خیال سے جو ان کی جانب سے ابھی تک کیا گیا وہ بڑا ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ اس کے اوپر اٹھا بھی رہے ہیں, اور کافی زیادہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں. خیر اس امپورٹڈ حکومت سے اور جو ہے وہ امید بھی کیا کی جا سکتی ہے. بہرحال اس صورتحال میں بھی اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے ان کی جانب سے جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف کیس کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی رہائش گاہ بنی گالہ کے سرچ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو یہ ناظرین آج ہی خبر سامنے آئی ہے. ایک طرف جو سیلاب کی صورتحال ہے, عمران خان صاحب خود ادھر کا دورہ کر رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پر حکومت جو ہے امپورٹڈ وہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں اس سے اب بھی گریز نہیں کر رہی, اب بھی نہیں سیکھ رہی. بہرحال تمام چیزیں ان کو الٹی پڑی ہیں, اور وہ بھی میں تفصیلات بتاؤں گا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. پہلے یہ پوری ڈیٹیل بتا دوں. اس میں مزید جو انہوں نے موقف اپنایا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. موقف انہوں نے یہ اس میں اپنایا ہے کہ کیونکہ شہباز گل صاحب کا جو اپارٹمنٹ تھا اس میں سے ایک سیٹلائٹ فون اور ایک اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے, اور شہباز گل کو پارلیمنٹ لاجز میں فورنزک جانچ کے لیے جو ہے وہ جو اشیاء وغیرہ تھی فورنزک جانچ کے لیے ان کو بھیج دی گئی ہیں. بہرحال اس کے علاوہ پولیس نے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کی فہرست تیار کی ہے جو 8 اگست کو شہباز گل کے گھر پر تھے, جبکہ میڈیا کے افراد کی فہرست بھی تیار کی گئی ہے جنہوں نے ان رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا. تو بہرحال مزید بھی کچھ لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں. بہرحال ایک نئی اب یہ چیز سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے بنی گالہ اس کے سرچ وارنٹ جاری کرنے کا اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے سرچ وارنٹ ہوں تاکہ ہم بنی گالہ میں جا کر سرچ کریں. اور ان کا اول دن سے جو نشانہ تھا وہ عمران خان صاحب ہی تھے, لیکن ابھی تک انہوں نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہی گئے ہیں. صرف اور صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا. جو عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی, جو دہشت گردی کا انہوں نے مقدمہ درج کیا, آپ دیکھ لیں یہ مقدمہ درج ہونے کے بعد کیا ہوا. جس طریقے
طریقے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوریج ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، الٹا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اب جو دباؤ ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر پڑا ہے، اور ان کی جو کانپیں، واقعی ان کی جو کانپیں ہیں وہ اس وقت ٹانگ گئی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیا کریں، اور اسی وجہ سے ہی ہڑبڑی میں اس طرح کے جو غلط ڈیسیجنز ہیں وہ اب مزید بھی ان کے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ اور کل کے ویلاگ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ابھی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا میں ویسے ہی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی کوریج ہوتی ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا بھی ہے، اور اب چونکہ وہ دورہ کر رہے ہیں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، بہرحال ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے انٹرویوز دینے ہیں، اور بہت سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اب عمران خان صاحب انٹرویوز بھی دیں گے، اور انٹرنیشنل لیول پر اب یہ جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ خاص طور پر جو دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے خلاف بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نہ صرف کوریج ہوئی ہے، بلکہ ایسے ایسے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو شاید ہم اپنے ویلاگس کے ذریعے بھی کچھ باتیں دبے لفظوں میں کر دیتے ہیں، یا نام لیے بغیر، یا آپ یہ کہیں کہ لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ باتیں وہاں پر آرٹیکل جو ہیں وہ کھل کر وہاں پر لکھے بھی گئے ہیں۔ اور اس چیز کا عمران خان صاحب کی تقریر کو بین کرنے کا اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگانے کا الٹا نقصان یہ ہوا کہ عمران خان صاحب مزید جو پاپولیرٹی ہے ان کی وہ گین کرتے جا رہے ہیں، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو پہنچ رہا ہے۔ اور اب بھی اگر یہ جس طرح سے سرچ وارنٹ کا انہوں نے یہ سلسلہ اب کیا ہے کہ سرچ وارنٹ یہ بنی گالہ کا نکال کے وہاں پر سرچنگ کریں، تو خیر میرا نہیں خیال کہ یہ سرچ وارنٹ ان کا نکلے گا، لیکن اگر نکلتا بھی ہے تو اس کا بھی الٹا نقصان انہی کو ہی ہوگا، اور ان کو یہ بات اب تک سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔